کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور قبر میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ میرا بھائی کی گزارش یہ ہے کہ اللہ اعلم، یا تو ان کو حدیث کی سمجھ نہیں، اللہ نے بدعت کی وجہ سے محروم کر دیا، یا ضد ہے۔ اصل میں وہ ایک لفظ ہے حدیث میں کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان ہے تو کہے گا دینی الاسلام۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو اپنا چونکہ مسئلہ بنانا تھا، اس لیے ہمیشہ ایک قاعدہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ صغرا کبرا خود بناتے ہیں، نتیجہ بھی خود نکالتے ہیں۔ انہوں نے یہ صغرا کبرا بنایا کہ ہاذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ علماء نحو کا قاعدہ ہے کہ ہاذا للقریب ذاک للمتوسط وذالک للبعید۔ قریب ہو تو کہیں گے ہاذا، تھوڑا فاضل کہیں گے ذاکا، اور دور کی بات کہیں گے ذالکا۔ وہ کہتے ہیں جب ہاذا سے اس میں اشارہ ہے تو معنی کہ حضور موجود ہے، تو ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہاذا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اب ایک نفسی یعنی نحوی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا، اس سے بڑی کوئی بری بات ہے؟ دیکھو نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، جب بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی میرے مدنی آپ وہاں نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں تھے، کہتے ہر جگہ ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الطور، آپ طور کی وادی میں بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں بھی نہیں تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، آپ تو اس سے پہلے نہیں جانتے۔ اب اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر معراج ڈرامہ ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر یہ کیا مطلب کہ مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ، وہ تو ہر جگہ ہیں۔ پھر ہجرت ڈرامہ ہے، جب ہجرت کا کیا معنی جب ہر جگہ ہے؟ اور اگر حضور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں پھر حج کا کیا مطلب؟ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ بھی حاضر ناظر کا معنی ہے معیت علم کے ساتھ، کہ اس کا علم محیط ہے، یہ نہیں کہ اللہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یاد باقی رہا لفظ ہاذا کا دلیل پکڑنا، تو یہ ایک نحوی کہتا ہے، کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن صیغہ آ رہا ہے دور والا ذالک، تو معنی یہ ہے کہ یہ بعد رتبی ہے۔ کہیں آ جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح سے جب بادشاہ ہرقل نے مکے والوں سے پوچھا تھا
کہ میں نے سنا ہے ما تقولون فی حق ھذا الرجل، تو کیا حضور وہاں موجود تھے؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہوتا تو دوسری حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں جن کو ہم نے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ یہ مانا تھوڑا ہے کہ ہر قبر میں، کافر کی قبر میں بھی ہوتے ہیں، سوال تو سب سے ہوگا، پھر ہندو کی قبر میں بھی ہوتے ہیں، یہودی کی، عیسائی کی۔ تو ایک چھوٹی سی جھوٹ بولنے سے سارے دین اسلام کے عقیدے کو برباد کر دیا۔ یاد رکھیں، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔